میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے ہمارا حال کیا ہے. آج ہم بھی کوئی خوفناک منظر دیکھتے ہیں دل کانپ تو اٹھتا ہے, توبہ بھی کرتے ہیں مگر تھوڑی دیر کے لیے. اب اسی معاملے کو دیکھ لینا, آج ہم آئے ہیں تو ایصال ثواب کے اجتماع میں آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے درمیان کوئی شخصیت تھی جو آج نہیں ہے, جبھی تو ان کی 40ویں میں آئے نا. جنازہ بھی آپ پڑھتے ہیں, سویم میں بھی جاتے ہیں. لاجیکلی کیا معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ جب میں اور آپ کسی ایصال ثواب اجتماع میں جائیں ہم اپنے لیے میسج لیں کہ آج کوئی چلا گیا ہے کل میری باری ہے. آپ نے جوانوں کے جنازے بھی پڑھے ہوں گے, آپ نے بوڑھوں کے بھی جنازے پڑھے ہوں گے, آپ نے بچوں کو بھی دنیا سے جاتے دیکھا ہوگا. یہ سب ہمارے لیے پیغام ہے. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں. مگر آج جنازے کے اندر بھی لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. سویم کے اجتماع میں بھی کھانے یار وہ والا کھانا نہیں ملا, فلاں آئٹم نہیں ملی, یعنی دعوت بنا دیا ان چیزوں کو. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسے اجتماع میں آ کر ہم اپنی قبر کو یاد کرتے. پتہ ہے پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, بندہ کبھی کسی کے جنازے پر جاتا تھا نا تو یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا میت کا رشتہ دار کون ہے, کیونکہ سارے ہی لوگ رو رہے ہوتے تھے. بھائی آج تو آپ کو اگر کسی جنازے میں جائیں اور معلوم کرنا ہو میت کا بیٹا کون ہے تو کوئی ایک نظر آ جائے گا جس سے سب لوگ مل رہے ہوں گے یا اس کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے. اس زمانے میں سارے روتے تھے. اچھا اس لیے نہیں کہ سب کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا, اس لیے روتے تھے کہ سب کو اپنی قبر یاد آتی تھی, سب کو اپنی موت یاد آتی تھی کہ آج اس کو قبر میں اتارا ہے کل میری باری ہے. مگر نہ جنازہ ہم پر اثر ڈال رہا ہے, نہ سویم ہم پر اثر ڈال رہا ہے. ہمارے سامنے اب تو حال یہ ہے کہ اگر کسی بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور روڈ پہ اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جائے تو اپنی آخرت یاد کرنے کی بجائے لوگ موویاں بنا رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, اتنے سخت دل ہوتے جا رہے ہیں. مگر یاد رکھیے ایک دن ہم سب نے جانا ہے, اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو ان واقعات سے میسج لے کر اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ. اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے, اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا. رب کریم تو معاف کرنا چاہتا ہے, اس کی رحمت تو معافی چاہتی ہے, مگر ہم ہیں کہ اللہ سے دوستی نہیں کرتے, اللہ کی طرف ہم اپنا رجوع نہیں لاتے. یاد رکھیے آج گناہ کرتے وقت یہ خیال تو نہیں آتا کہ یار لوگ تو نہیں دیکھ رہے نا, کسی کو معلوم نہیں, جو کرنا ہے کر لو. روایتوں میں آتا ہے کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں بندہ انکار کر دے گا مولا میں نے تو گناہ نہیں کیے. جب اس کے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے نا وہ کہے گا میں نے تو گناہ نہیں کیے. اللہ اکبر. تو پھر اللہ پاک اس کے باڈی پارٹس کو حکم دے گا, اس کے اعضاء کو حکم دے گا, پھر ہاتھ گواہی دے گا مولا میں نے یہ گناہ کیا ہے, پیر گواہی دیں گے پروردگار میں یہاں گناہوں کے اڈے کی طرف لے کر گیا تھا, زبان گواہی دے گی مولا زبان سے یہ گالی گلوچ اور برے کام کیے تھے, آنکھ گواہی دے گی بندہ چپ ہوگا, اعضاء گواہی دیں گے. مجھے بتاؤ نا اس سے بڑھ کر کیا پریشانی ہوگی کہ میرے اپنے اعضاء میرے خلاف گواہی دیں گے. تو پھر کس بات کا انتظار ہے, پھر توبہ کرنی چاہیے, اللہ کو راضی کرنے والا کام کرنا چاہیے. اللہ کی رحمتیں لوٹنی ہیں ہمیں. اچھا رحمت کسے ملے گی؟ اللہ کریم قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. فرمایا بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے. اب کرنا کیا ہے, رحمت چاہیے تو نیکیاں کرنی ہے, گناہوں سے بچنا ہے. ایک بڑی پیاری بات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر بندہ گویا دکاندار ہے. جتنے لوگ ہیں نا سارے ہی دکاندار ہیں. فرمایا زندگی اس کی دکان ہے اور اعمال اس کا سودا ہے. اگر وہ نیکیاں بیچتا یعنی نیکیاں کر رہا ہے تو اس کا خریدار رب عز و جل ہے اور قیمت میں جنت عطا فرما دیتا ہے. اگر اس کی دکان پہ گناہ ہیں, اس کی دکان پہ نافرمانیاں ہیں تو ان گناہوں کا خریدار کون ہے؟ شیطان ہے, اور اس کی قیمت جہنم ہے. اب غور کر لیں میری زندگی کی دکان پر سودا کون سا ہے؟ میری دکان پر اگر گناہ ہی گناہ ہے, جو آتا ہے اس کو بھی گناہ ہی ملتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرو تو کوئی گناہ ہی سیکھ کے بندہ آتا ہے, کوئی غلط کام ہی سیکھ کر آتا ہے. ایک حدیث پاک بڑی کمال کی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے خوش نصیب ہے وہ جس کو رب عز و جل نے
خیر کی چابی اور شر کے لیے تالا بنایا ہے. یعنی وہ جدھر بھی جاتے ہیں نا ان سے خیر پھیلتی ہے، شر بند ہو جاتا ہے. فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص، ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس کو رب نے شر کی چابی اور خیر کا تالا بنایا ہے. بڑی گہری حدیث ہے یہ. اب کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے پسندیدہ کون ہیں؟ جن کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا. جدھر جاتے ہیں اچھی بات، مبارک ہو انہیں جو درس دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، قافلوں میں سفر کرتے ہیں، لوگوں کو جا کر نماز کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، خیر پھیل رہی ہے اور شر بند ہو رہا ہے. بیوٹیفل. لیکن اگر ایسا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے شر کی چابی بنایا،